السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صالحین کی قبروں کے پاس دفن ہونے کی خواہش کرنا یا اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے پیچھے کیا دلائل موجود ہیں، آج ہم وہ دیکھیں گے۔ ایک دعا آتی ہے سورہ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ میں، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہمارا عقیدہ نیک لوگوں کے مطابق ہو، یعنی وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، اے اللہ ہمیں وہی عقیدہ عطا فرما، اور ہمارے اعمال نیک لوگوں کے ان لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوں جو نیک لوگ تھے۔ اور اس کا ایک مطلب بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہمیں اس جگہ دفن کیا جائے جہاں نیک لوگوں کی قبریں ہوں اور نیک لوگوں کی معیت میں ہمیں موت آئے، یعنی قیامت کے دن جب ہم اپنی اپنی قبروں سے نکلیں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو نیک لوگ تھے۔ اچھا، اس ضمن میں آپ کو بخاری شریف کی ایک روایت یاد ہوگی جو بخاری شریف میں متعدد مقامات پر آتی ہے اور پھر صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلنے کا کہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے نہیں تھے، اور پھر انہوں نے ملک الموت کو تھپڑ مارا تھا، اور وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی روایت میں بھی یہ بات آتی ہے، اور دوسری روایات میں بھی ہم نے اس بات کو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب الاسراء اور المعراج، الاسراء جو ہے یہ زمینی سفر ہے، رات کا سفر ہے، اس لیے الاسراء کا نام آتا ہے، اور اس میں المعراج یہ آسمانی سفر ہے۔ تو الاسراء والمعراج کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو آپ ایک جگہ سے گزرے، ایک مقام سے گزرے جب آپ بیت المقدس جا رہے تھے، جہاں پہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس مقام پر جہاں نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر میں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا موت کا وقت آیا اور وہ فرشتے سے جو ساری بات چیت ہوئی، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اتنے سال زندہ رہنے کے بعد بھی موت ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر ابھی آ جائے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک دعا فرمائی، ایک دعا کی، وہ یہ کہ ان کو بیت المقدس سے اتنی دور کر دے کہ جتنی دور ایک پتھر پھینکنے سے جاتا ہے، کیونکہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا، اور جب وہ یہ چیز لے کے قوم کے پاس گئے تو قوم نے تو لڑنے سے انکار کر دیا، آپ تفصیلات جانتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی کہ بیت المقدس میری زندگی میں فتح ہوتا اور میں پھر وہیں دفن ہوتا، پر ایسا ہو نہیں سکا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ یہ تو نہیں ہو سکا، لیکن کم سے کم مجھے بیت المقدس سے اتنا قریب کر دے کہ تھوڑے فاصلے پر آ جاؤں، کہ کم سے کم اس مقام کی برکتیں کا قرب تو آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا جس جگہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے تو تمہیں راستے کی ایک جانب ایک سرخ رنگ کا ٹیلا کثیب احمر اس کے پاس ان کی قبر کو دکھاتا۔ متفق علیہ روایت ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، بخاری شریف میں حدیث 1339 3226 اور صحیح مسلم میں حدیث 2372۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کسی مقدس بابرکت جگہ سے قریب دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھانا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضور کو صرف قبر دکھانا ہی نہیں بلکہ حضور کا صحابہ سے یہ بھی فرمانا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں بھی دکھاتا۔ تو صالحین کی جو قبور ہوتی ہیں وہ ایک زیارت کی جگہ ہوتی ہیں، اس لیے تو دکھائی جاتی ہے نا، کہ یہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں بھی دکھاتا۔ اور عام صالحین سے تو انبیاء اور انبیاء میں وہ بھی رسول، اور رسولوں میں پھر اولو العزم من الرسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو کیا ہی مقام ہے آپ کا کہ حضور کو بھی دکھایا گیا، اور حضور نے صحابہ سے کہا میں بھی تمہیں دکھاتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی ایسی جگہ کے قریب دفن ہونے کی خواہش کرنا جو بابرکت ہو۔ تو علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح صحیح بخاری ہے، تو صحیح بخاری کی شرح جیسے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے نا، اسی طرح حدیث کی کتابوں کی شرح ہوتی ہے، ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ تو عمدۃ القاری جو ہے بخاری شریف کی شروحات میں، اعلیٰ درجے کی شروحات میں عمدۃ القاری کا نام آتا ہے۔ تو علامہ بدر الدین عینی حنفی جو متوفی 855 ہجری کے، آپ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مبارک مقامات پر صالحین کی قبروں کے پاس میت کو دفن کرنا مستحب ہے۔ عمدۃ القاری کی جلد نمبر 8 صفحہ 150۔ اچھا، اسی طرح
حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی المذہب ہے، متوفی 852 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ حرمین طیبین، انبیاء علیہم السلام کے مزارات اور اولیاء اور شہداء کی قبروں کے پاس دفن کرنا تاکہ ان کے جوار سے برکتیں حاصل ہوں اور ان پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے بقیہ آثار ان پر نازل ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کی وجہ سے مستحب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ ان کو ان انبیاء علیہم السلام کا قرب مطلوب تھا جو بیت المقدس میں مدفون ہیں، اور قاضی عیاض مالکی کی بھی یہی تحقیق ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جو ہے فتح الباری جو صحیح بخاری کی ایک اور شرح ہے، چوٹی کی شرح صحیح بخاری کی فتح الباری ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 207 پر یہ آتی ہے۔ تو یہاں میں نے آپ کے سامنے 3 مذاہب کے علماء کی رائے رکھ دی۔ پہلے میں حنفی علماء میں سے علامہ بدر الدین عینی کی رائے رکھی، پھر علامہ شہاب الدین حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی ہیں ان کی رائے آئی، پھر قاضی عیاض جو مالکی ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ مقدس مقامات، اولیاء، صالحین، شہداء، انبیاء اور ان جگہوں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ان رحمتوں سے کچھ حصہ لینے کے لیے ایسی جگہوں پہ مدفون ہونے کی کوشش اور خواہش کرنا بالکل مستحب عمل ہے۔ اور اچھا، علامہ محمد وشتانی ابی مالکی متوفی جو ہیں 828 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں اکمال المعلم میں جلد 8 صفحہ 132 پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے جوار میں دفن ہونا اس لیے پسند کیا تھا تاکہ آپ کو اس جگہ کی برکتیں حاصل ہوں، اور جو صالحین وہاں پر دفن ہیں ان کے قرب کی وجہ سے آپ کو فضیلت حاصل ہو۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ مسئلہ بھی ہم استنباط کرتے ہیں، مستفاد کا ہوتا ہے کہ مبارک جگہوں اور صالحین کی قبروں کے پاس دفن ہونے میں رغبت کرنا چاہیے۔ تو کتنے محدثین کی اور کتنے علماء کی اور فقہاء کی میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ آراء رکھی ہیں۔ یہی ہوتا ہے، ایک حدیث آپ پڑھتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، ان میں جو نکتے ہوتے ہیں نا یہ چنتے ہیں علماء اور پھر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور ایسی چوٹی کے علماء پھر شروحات صحیح مسلم میں اس میں پھر اور مزید تفصیلات ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے موٹی چند باتیں اور چند آراء رکھ رہا ہوں، تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ لوگ اکثر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے کی لوگ کیوں خواہش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے میں نے آپ کو عالم برزخ سیریز میں بھی ایک بات بتائی تھی، ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک گورکھن جو تھا، قبریں کھودتے ہیں نا، ان میں سے ایک خواب میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، اس جنازے کو ہمارے برابر نہ دفن کرنا، وہ ایک اچھی عورت کا جنازہ نہیں ہے۔ تو اچھی قبر والے جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنے قرب میں نہیں چاہتے، ان کو ایسے بھی معاملے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تفصیل پھر ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں، اس کی ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو اب جیسے کوئی شخص، اب لوگ سوال کرتے ہیں، کوئی شخص کہیں دفن ہوتا ہے اور برابر والی قبر جو ہے وہ عذاب میں ہوتی ہے، تو اس عذاب کے اثرات بھی تو اس پر آتے ہوں گے؟ نہیں، اگر تو وہ شخص دفن ہونے والا نیک ہے تو اس پر گناہ گاروں کے اثرات کیوں آئیں گے؟ بلکہ یہ ہو سکتا ہے البتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کے دفن ہونے کی وجہ سے اس کی برکتیں جو اور اس کی فضیلت کی وجہ سے اس شخص کو جو عذاب میں، اس کے عذاب میں کمی کر دے، ختم کر دے۔ یہ ہو سکتا ہے معاملہ، کیونکہ یاد رکھو اللہ کا رحم بہت زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ ایک نیک آدمی کو ایک برے آدمی کو ایسے تکلیف ہو۔ اللہ کا رحم یہ کرے گا کہ جو برا آدمی ہے اس پر کرم فرما دے گا اللہ اپنے نیک بندے کی وجہ سے۔ اور یہی ہوتی ہیں جو ہے نا وسیلے، اور یہی ہوتے ہیں توسل، اور یہی ہوتی ہیں جو ہے برکات، کہ ایک کا دوسرے پہ انفلوئنس آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو گناہ گار خطا کار ہیں، ان کی برکات کی وجہ سے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، کہ ہمارے تو اعمال ایسے ہیں نہیں، اللہ ہمارے اعمال کو بھی قبولیت کا شرف بخش دے۔ کیا خبر، کیا پتہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات آپ کو 2-4 باتیں تھیں جو میں نے آج ڈسکس کرنی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ سے وہی درخواست ہے کہ ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، اور آپ کے کامنٹس سیکشن میں اپنے کامنٹس سے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور اسے لائک بھی کریں اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ وہ یوٹیوب کا الگورتھم ایسا ہے، کیا کریں، آپ سے یہ درخواست مجھے کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے تمام لوگوں تک پہنچائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔